الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أحمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابہ کرام کو تنبیہ فرمائی، پھر انتہاً ساری امت کو تنبیہ فرمائی، اور وہ یہ تنبیہ فرما دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی خلاف ورزی نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جدھر بلاتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اس کو پورا کر لو، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہوگی، اور اگر نہیں پورا کرو گے تمہیں زحمتیں اٹھانی پڑیں گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کہ نبی تمہیں کچھ اور دعوت دیتا ہے، کچھ اور حکم دیتا ہے، اور تم اس بات کا لحاظ نہیں کر کے کسی دوسرے رخ پہ جاؤ گے تو تمہیں آسانی، راحت، رحمت نہیں ملے گی، پریشانیاں، تکلیفیں، زحمتیں ملیں گی۔ اللہ امت کو بچائے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرے میں ابتدا میں صحابہ کرام کو رکھا، اور دنیا کو درس دیا ہے کہ صحابہ کرام میرے نبی کے شاگرد ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار ہیں، سچے عاشق ہیں، سچے تابعدار ہیں، فرمانبردار ہیں، جان پر کھیل کر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم پورا کرنے والے تھے، لیکن ان سے بعض موقعوں پر نبی کے حکم کی فرمانبرداری میں کمی ہوئی، نبی کے حکم کی طرف توجہ نہیں ہوئی، نتیجے میں ان کو بھی زحمتیں اور پریشانیاں اور غم لگے ہیں۔ تو فرمایا کہ امت محمدیہ کے بعد کے لوگوں، تم کس بات کی مولی ہو؟ تم اگر اللہ کے نبی کا حکم نہیں مانو گے، اللہ کے نبی کے فرمان کی طرف رخ نہیں کرو گے، اللہ کے نبی کے حکم کو پس سے پش ڈال کر رخ دوسری طرف کر دو گے تو تمہیں غم نہیں لگیں گے، تمہیں پریشانیاں نہیں ہوں گی، تمہیں الجھنیں نہیں ہوں گی۔
فرمایا تمہاری ان الجھنوں کا ایک سبب یہ ہے تم نے نبی کے فرامین کو پس سے پش ڈالا، دوسری طرف دوڑ گئے ہو، اور آج امت کا یہی حال ہے۔ اللہ کے نبی کے احکام، قرآن کے احکام کچھ اور ہیں، ہمارا رخ دوسری طرف ہے۔ لوگ دوڑ رہے ہیں، بلکہ کھلے طور پر مغرب کی طرف دوڑتے بھی ہیں، اس پر فخر بھی کر رہے ہیں کہ مغرب ترقی یافتہ ملک ہے جی، اس کے ساتھ چلنا چاہیے، اس کے ڈگر پر چلنا چاہیے، اس کے ساتھ چلیں ترقی ہو جائے گی۔ نئی ترقی، رحمتیں، عظمتیں اور بلندیاں اللہ نے بلند نبی کی اتباع میں رکھی ہیں۔ اللہ ہم سب کو سچے نبی کی اتباع نصیب فرمائے۔ اور اللہ نے اس کے لیے ذکر کیا، غزوہ احد سے متعلق تھی بات۔ غزوہ احد میں لڑائی ہو گئی، فتح بھی ہو گئی، لیکن ایک نبی کے حکم کی خلاف ورزی درے والوں سے ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہ نہ چھوڑنا جب تک میں نہ کہوں۔ تو درے والوں میں سے نیت ان کی غلط نہیں تھی، صرف اتنا کہہ دیا کہ دیکھو جی یہ حکم صرف جنگ تک تھا، جنگ ختم ہے، اب ہمیں نیچے جانا چاہیے، اپنے زخمیوں کو، اپنے ساتھیوں کو اور ان کے ساتھ سکون کا، رحمت کا، مدد کا معاملہ کرنا چاہیے۔ 10 نے کہا نہیں جاتے ہیں، آ گئے نیچے کچھ ساتھی، نتیجہ بڑا سخت ہوا۔ اور پھر جس وقت پیچھے سے اس ایک حکم کی خلاف ورزی سے صحابہ کرام کو اتنی مشقت، زحمت آئی، پیچھے سے بھی کافروں کا لشکر آ گیا درے سے اتر کر، آگے والے بھی کافر پلٹ کر پڑے، درمیان میں صحابہ بچارے شکنجے میں آئے، ادھر سے بھی تیر، آگے سے بھی تیر، ادھر سے تلواریں، آگے سے تلواریں، اب بندہ جائے کیا، اوسان ہتا ہو گئے ایک دم۔ اتنی بڑی پریشانی سے دوچار ہونا پڑا۔ فرمایا یہ پریشانی تمہارے اپنے عمل کی، صحابہ کے عمل کی وجہ سے ہے۔ تو امت والو تم دیکھو تم اللہ کے نبی کے کتنے حکم توڑتے ہو، وہ صحابہ نے توڑنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے حکم توڑتے ہو، اللہ کے نبی کے حکم توڑتے ہو، ان کا حال کیا ہوگا؟ نمبر 2، جب گمسان کی لڑائی کے شکنجے میں صحابہ آئے، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، سامنے غزوہ احد کی دوسری جانب صحابہ آگے نکلتے گئے اوپر جا رہے ہیں، پیچھے سے اللہ کا نبی آواز دے رہا ہے یا للمہاجرین، لیکن گمسان کی لڑائی تھی، چاروں طرف سے ان پہ تیر برسے، چاروں طرف سے کمانیں کسی ہوئی تھیں۔ اب صحابہ ان تیروں کی زد میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، پیچھے توجہ ہی نہیں ہو پائی کہ ہمیں اللہ کا نبی بلا رہا ہے، یا للمہاجرین یا للانصار۔ نبی نے آوازیں دی، ابتدا میں صحابہ کو سنا نہیں گیا۔ اللہ نے وہ فرمایا کہ صحابہ تم میرے نبی کو چھوڑ کر دوسرے رخ پہ چل نکلے تھے، میرا نبی میدان میں آوازیں دیتا ہے، بلا رہا ہے، آؤ آؤ، اور تم دوسرے رخ پہ نکل گئے۔ اس رخ کے نکلنے کی وجہ سے اللہ نے تمہیں غم کے اوپر غم نصیب کیے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ صحابہ کی بات ذکر کر کے ہمیں تنبیہ کی ہے کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں، معمولی کوتاہی سے اور سخت ترین حالت میں بچاروں نے غیر ارادی طور پر نبی کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، تو وہ ان کے اوپر اتنی سختی آئی ہے۔ تم ارادتاً اللہ کے حکم، اللہ کے نبی کے حکم توڑتے ہو۔ فرمائے اذ تصعدون، اس وقت کو یاد کرو جس وقت تم آگے پہاڑی پر چڑھتے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور تم کسی پر پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے میرا ساتھی کدھر ہے، میرا نبی کدھر ہے، ایسے شکنجے میں آئے آگے ہی بڑھتے جا رہے تھے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور اللہ کا رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہا تھا، یا للمہاجرین یا للانصار، لیکن ابتدا میں تم حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے پریشانی کے عالم میں نبی کی دعوت کا، نبی کی پکار کا، نبی کے حکم کا لحاظ نہیں کیا، نتیجہ فرمایا فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، اللہ نے بھی تمہیں پھر ایسا غم دکھایا نا
ایسا غم پہنچایا 70 تمہارے شہید ہونے پڑے، بے شمار تمہارے زخمی پڑے ہوئے تھے، اور کوئی بھی 650 افراد میں زخموں کے بغیر کوئی بھی نہیں رہا۔ اللہ کا نبی بھی زخموں کے بغیر نہیں رہا، نبی کے دانت شہید، رخسار مبارک سے لگاتار خون جا رہا ہے، ہیلمٹ ہود ٹوٹا تو سر کے اندر کڑے 2 چلے گئے، نبی گر گیا۔ اتنی بڑی یہ کوئی معمولی زحمت تھی؟ اور فرمایا یہ کس وجہ سے؟ یہ نبی کے حکم کی تابعداری نہ کرنے کی وجہ سے۔ عظمت والے صحابہ تھے، اللہ نے ابتدا میں ان کو اتنی گرفت میں ڈال کر ہمیں سمجھایا کہ میں نے صحابہ کو غیر ارادی طور پر نبی کے حکم کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے پکڑا، میں تمہیں نہیں پکڑوں گا، تم تو ارادتاً نبی کے حکم توڑتے ہو، تم تعویلیں کر کے توڑتے ہو۔ صحابہ نے کوئی تعویل نہیں کی تھی، اچانک کے حالات ان پر بن گئے۔ فرمایا پھر صحابہ کو کیا لگا، ساتھ ساتھ صحابہ کو بھی تسلی دی، صحابہ میں نے بھی تمہیں غم پہنچایا ہے، فَأَصَابَكُمْ بِغَمْ، اللہ نے پھر پہنچایا تمہیں بڑا غم، بڑا دکھ کہ 70 شہید، سارے صحابہ زخمی، اور بعض زخموں کی تاب ہی نہیں لا سکتے، بدن چھلنی، اور بعض ایسے تھے جن کی لاشیں لڑتے لڑتے بیچاروں کی یہ تھیں لاشیں پہچانی نہیں جاتی لاش کس کی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ خود فرماتے ہیں میں بھی غزوہ احد میں پہنچا، ویسے میں نابالغ تھا، ہمیں نابالغوں کو جہاد میں شامل نہیں کیا جاتا تھا، میں پہنچا، لاشیں ایک طرف تھیں، اس وقت جنگ کا آخری مرحلہ ہو چکا تھا، تو میں بھی آگے بڑھا کہ لاشیں دیکھوں، سنا میرا والد شہید ہو گیا حضرت عبداللہ، تو ایک چادر سی چہرے پر پڑی ہوئی تھی، میں چادر اٹھانے لگا، مجھے نبی نے دوسرے صحابہ کو اشارہ کیا روک دو اس کو، مجھے روک دیا۔ اتنے میں میری پھوپھی آ گئی چہتی چلاتی ہوئی کہ سب مسلمانوں کا کیا ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دے دیا کہ چیخنے چلانے کی نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، ہم آج بھی اللہ کے، کل بھی اللہ کے، اللہ فوت زندگی دے ہم اللہ کے، اللہ موت دے اللہ کے ہیں، اللہ کی بنائی مخلوق اللہ کی طاعت میں چلے گی۔ لیکن آگے پھوپھی کو بلایا کہ ایک لاش پہچانی نہیں جاتی ہے، آگے آؤ۔ وہ پھوپھی نے پورے جسم کے ڈھانچے، جسم کے چہرے کو دائیں بائیں صحابہ نے دیکھ لیا، پھوپھی نے دیکھا نہیں، اچانک ہاتھ دیکھے، ہاتھوں کے پورے اب بچے ہوئے تھے، پوروں سے بہن نے اپنے بھائی کو پہچان لیا، یہ میرا بھائی ہے۔ اتنی سخت ترین زخموں، اتنی سخت ترین مشقت اور پریشانی، تو اللہ نے فرمایا یہ تمہیں غم لگا، یہ نبی کے حکم کی طرف بے روحی کرنے کی وجہ سے، نبی میدان میں کھڑا تمہیں بلاتا ہے، تم بے روحی کر گئے، اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، تم آگے بڑھتے چلے گئے، پیچھے پلٹ کر تم نے نہیں دیکھا ہو کیا رہا ہے، نبی کیا کہتا ہے ہمیں، والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول پیچھے سے بلا رہا ہے، یا مہاجرین یا للانصار، تم آئی ہی نہیں۔ پھر تمہیں ساتھ اللہ نے فرمایا تمہیں غم تو پہنچا ہے، لیکن اتنا غم بھی نہیں ہے، آج تمہارے 70 شہید ہوئے ہیں، یہ بے غم من اس غم کے بدلے میں ہے جو بدر میں ان کافروں کو پہنچ چکے تھے، اس کے بدلے میں تمہارے شہید، ان کے بھی 70 مارے گئے تھے، تمہارے 70 شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ تو الفرمایا آگے اللہ نے فرمایا میں نے آج تمہیں نقد تکلیف دی ہے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کی، تاکہ کل قیامت کے دن تمہیں اس غلطی کے وجہ سے، نبی کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے، اس کو تمہیں غم اور پریشانی وہاں نہ اٹھانی پڑے، دنیا میں نے دے دیا بدلہ، بس ختم۔ اللہ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے فوت ہو چکا ہے تمہارا مقصد، تاکہ تم اس پر آئندہ غم نہ کھاؤ کہ ہو جی یہ ہو گیا، ہو جی وہ، بس ہو گیا، میں نے نقد بدلہ کر لیا، اب میں تمہیں سچے، رب نے کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اب میری عظمت کی قسم میں تمہیں مکمل معاف کر چکا ہوں، ساتھ معافی کا بھی اعلان کر دیا، اور فرما دیا ہے کہ تاکہ تمہیں آج یہ غم پہنچا، تمہیں آئندہ غمگین نہ ہونا، چھوڑو، اپنی اصلاح کرو، ولا ما اصابکم، اور جو تکلیفیں پہنچی اس پہ دکھ بھی نہ کرو، اتنی کافروں کو پچھلے سال پہنچی تھی، آج تمہیں پہنچ گئی دین میں، تمہیں دین میں پہنچی ہیں،
ان کو کفر پہ پہنچی ہیں، پریشان ان کو ہونا چاہیے، کفر میں ہو کر برباد ہو گئے ہیں۔ تمہیں دین کے راستے میں جو ملا ساری رحمت ہی رحمت، ثواب ہی ثواب ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون۔ لیکن آگے صحابہ کرام واپس جس وقت نبی کے حکم کی اتباع کی، اللہ نے وہ نقشہ بھی لایا۔ اللہ ہم سب کو نبی کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابتدا میں صحابہ پہ چاروں طرف سے حملہ ہوا، صحابہ بکھر گئے، نبی بلاتا بھی تھا، ابتدا میں نہیں آئے، بعد میں صحابہ نے اللہ کو کر کہا پتہ نہیں ہمارا نبی کدھر ہے، ہم ادھر آ گئے، ہم ادھر آ گئے، فلانا ادھر ہے، فلانا ادھر ہے، نبی پتہ نہیں کہاں۔ کان لگائے تو نبی کی آواز میدان احد میں تھی، اور فرمایا یا للمہاجرین یا للنصار۔ صحابہ واپس پلٹے ایک دم، یہ نہیں کہا میں زخمی میں کیسے آگے جاؤں، میرے ساتھی نہیں ہیں، شہید ہو گئے، میں آگے کیسے جاؤں۔ کر گئے زخمی ہیں تو پھر بھی نبی پر قربان، ساتھی شہید ہو گئے میں اکیلا ہوں پھر بھی نبی پر قربان، حالات ہیں تو پھر بھی نبی پر قربان، حالات نہیں ہیں تو پھر بھی نبی پر قربان۔ صحابہ ایک دم پلٹ کر آئے سچے دل سے، نبی کی آواز پہ لبیک کہا، وگرنہ حالات نہیں تھے، زخموں سے چور چور تھے، چند ایک تھے، اور وہ بھی واپس پلٹے۔ اللہ نے فرمایا پھر میں نے بھی تمہارے اوپر رحمت کی ہے۔ اب زخموں کی سے چور چور صحابہ کھڑے، نبی نے فرمایا آ جاؤ، آ گئے، فرمایا صف بندی کرو، جہاد شروع کرتے ہیں۔ اور جی ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، بازو کٹے ہوئے ہیں، جسم کٹا ہوا ہے، کیا کریں گے؟ فرمایا شروع کرتے ہیں جہاد۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، حاضر ہوئے، صف میں کھڑے ہوئے، سامنے دشمن باری تعداد میں اچھل رہا ہے، ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے اتنے مارے، ہم نے یہ کیا۔ ادھر سے پسپائی ہونی تھی، کمزوری تھی، اللہ نے صحابہ کرام کے اوپر نیند طاری کر دی۔ واپس آئے میدان جنگ میں، تلواریں کچھ کا دکا ہاتھ میں، نیند آ گئی ہے۔ نیند کیوں؟ اللہ کہتا ہے یہ بھی میری رحمت تھی، میں نے تمہیں سوچ و بچار سے بچایا۔ نیند نہ آتی، سوچتے فلانا نہیں ہے، فلانا بھی نہیں ہے، فلانا بھی شہید، فلانا بھی شہید، فلانا بھی زخمی، تمہارے حوصلے ٹوٹ جاتے۔ آئے فلانا بھی زخمی کھڑا ہے، یہ تو میرا بھی بدن کٹا ہوا ہے، میں کیا کروں گا، بازو کٹے ہوئے میں کیا کروں، ٹانگیں کٹی ہوئی میں کیا کروں۔ اللہ نے نبی کے حکم کی اطاعت کی وجہ سے اب غم سے نجات دے دی، جاؤ نیند میں سو جاؤ۔ کھڑے صحابہ، تلوار پکڑی ہوئی ہے، سو رہے ہیں، تلوار ہاتھ سے گرتی، پھر پتہ چلتا ہے نیچے زمین پہ جا کر لگی، پاؤں پہ اللہ نہیں لگاتے تلوار، پاؤں پہ لگتی کٹ جاتی، نیچے گرتی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، حضرت زبیر کہتے ہیں مجھ سے 3 دفعہ تلوار ہاتھ سے گری ہے، پھر میں لیتا کھڑا ہوتا ہوں، پھر نیند، پھر تلوار گرتی، پھر نیچے ہو کر ہم تلوار لیتے، پھر نیند۔ اللہ نے فرمایا میں نے نیند اس لیے طاری کر دی تاکہ تمہیں سوچ و بچار اور پریشانی کا موقع ہی نہ ملے۔ نیند میں الٹا تھکے ہوئے کو میں نے سکون دے دیا، نیند نہ ہو تو سکون نہیں ہوتا ہے، نیند سے سکون بھی دے دیا، پریشانی سے بھی نجات دے دی۔ تھوڑی دیر بعد لڑائی چلی، نبی نے لڑائی کا اعلان ہوا، ادھر سے کافروں نے حملہ کیا، صحابہ کی نیند بھی اڑی، یک بارگی صحابہ نبی کی اطاعت میں آگے بڑھے، کافروں کو شکست ہو گئی ہے۔ پریشانیوں سے بھی بچانے والا کون؟ اللہ، لیکن کس وجہ سے بچایا؟ نبی کی غلامی اتباع کی وجہ سے۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، اللہ نے بعد میں اس غم اور دکھوں کے بعد، شہادتوں کے بعد، زخمیوں کے بعد تمہارے اوپر امن کے طور پر نیند طاری کر دی۔ یغشا طائفۃ منکم، تم میں سے ایک جماعت کو نیند نے ڈھانپ لیا، مکمل سو گئے، تھکے ہوئے آرام کرو، سوچو ہی نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ہوگا وہ جو اللہ کرے گا، تم نبی کے غلام، اللہ تمہاری مددگار ہے۔ اللہ فرمایا وطائفتن قد اہمتہم انفسہم، اور کافروں کا گروپ وہ بیچارہ پریشان ہے، اللہ مسلمان دوبارہ جمع ہو گئے ہیں، وہ غم میں پریشان، اور وہ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، منافق اور کافر بیچارے جاہلیت والا گمان، ہائے مارے گئے، اب تباہ ہو جائیں گے، پہلے بچ گئے تھے اب دوبارہ شکنجے میں آ گئے، ابھی گئے، اب ستیہ ناس ہونے والی ہے۔ فرمایا، اور وہ یہی کہتے تھے منافق، حل لنا من الامر من شیء، آج کوئی کھسکنے کا موقع ہے، کھسکیں کیسے میدان سے، بچیں کیسے؟ فرمایا کل ان کو بتا دو بچ بھی کوئی نہیں سکتا، ان الامر کلہ للہ، سارا حکم اللہ کا چلے گا، اللہ جس کو بچائے بچے گا، اللہ جس کو تباہ کرے تباہ کرے گا، جس کو چاہے شہادت دے کر جنت پہ پہنچا دے، یہ فیصلے اس کے ہیں۔
لیکن مسلمانوں کو اللہ نے تنبیہ کیا کہ مسلمانوں یاد رکھو صحابہ سے کمی ہوئی نہ دانستہ، حالات اور تھے، دوبارہ آئے اللہ نے کیسے حالات بنا دیے، پریشانی سے بھی بچایا، نیند بھی طاری کر دی، سکون بھی ہو گیا، آرام بھی ہو گیا، سوچو بچاروں سے بھی بچ گئے، ٹینشن سے بھی بچ گئے، حملہ کیا کافروں پر، فتح بھی مل گئی۔ فرمایا معلوم یہ ہوتا ہے نبی کی اتباع میں برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے حکم کو، نبی کے حکم کو مت ٹالو، نہیں تو زحمتوں سے دوچار ہو جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ فرما کر سچے نبی کی سچی تابعداری کی توفیق نصیب فرما۔